اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو ایمان کی نشانی اور علامت قرار دے دیا کہ جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بس اللہ پر ایمان والا ہے، یہی اس کی نشانی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم جس شخص کے دل کو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا دیکھو تو فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے ایمان کے گواہ بن جائے گا۔ ایمان کی حفاظت وہ ہے علم کے ساتھ، اور اسلام میں جو علم کا مرکز ہے وہ مسجد۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ چند جمعوں تک مسلسل یہاں چلتی رہی کہ ایمان کے جو لوازم ہیں، ایمان کے جو تقاضے میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کو سیکھا جائے، حاصل کیا جائے، اور اس سے متعلق اپنے علم کو بڑھایا جائے تاکہ ایمان فتنوں سے محفوظ رہے۔ ایک مومن کو یہ علم ایمان کا یہ مسجد سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایمان کے سیکھنے سکھانے کی جو ترتیب چلی آ رہی ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی شروع سے ہی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہ مزاج بنایا کہ مسلمان جہاں بھی پہنچے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے یہ سبق لیا کہ مسلمان جہاں بھی پہنچے اور اب آگے یہاں پر دین کے احیاء کا کام اور دین کے فروغ کا کام ہونا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز قائم کی وہ مسجد کی کہ لوگ اب یہاں جڑیں گے اور یہاں آ کر دین اور ایمان سیکھیں گے۔ تو ایک مومن اگر چاہتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے تو اس حوالے سے بھی اس کے لیے مسجد کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس ایمان کو سیکھے گا کہاں جا کے، وہ اس ایمان سے متعلق اپنا جو ضروری علم ہے، لازم علم ہے، فرض علم ہے، یہ کہاں جا کے حاصل کرے گا۔ اس کا مرکز اللہ رب العزت نے مسجد کو بنایا۔ یہاں پر ایک مسلمان آئے، اللہ رب العزت کا نام سیکھے، اللہ رب العزت سے متعلق اپنا عقیدہ درست کرے، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ سیکھے، اسلام کے بنیادی احکام سیکھے، اور پھر ان احکام پر عمل کی جو ترتیب ہے انسان کی زندگی میں شروع مسجد سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ حکم جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ ایک مومن کی زندگی میں آتا ہے وہ نماز، اور نماز کا جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت نے مسجد کے ساتھ جوڑی۔ دور حاضر کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں دین کا علم حاصل کرنے کا کچھ شوق ہے، شعور ہے ان کو کہ دین کا علم سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی اب یہ سوچتے ہیں کہ دین کے علم کے حصول کے جو دیگر ذرائع مسجد سے کٹ کے وہاں سے اس علم کو حاصل کیا جائے اور سیکھا جائے۔ اور بہت سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خود دین کا علم سکھانے، پڑھانے، سمجھانے والوں کی اپنی سوچ یہ بن گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے ممبروں محراب سے بیٹھ کر دین کی بات کرنا، دین کی تعلیم دینا، اسلام کا نظریہ سکھانا، اسلامی سوچ عام کرنا یہ اب چھوٹا کام رہ گیا۔ معاذ اللہ ان کی نظر میں مسجد کا ممبر و محراب ایک چھوٹا فورم بن گیا، اور یہ جو دور جدید کی جو ایجادات، دعوتی ایجادات، ان کی طرف زیادہ رجحان اور توجہ، سیکھنے والوں کا بھی سکھانے والوں کا کہ وہیں سے دین سیکھ لیا جائے، وہیں سے دین حاصل کر لیا۔ بظاہر بڑی خوشنما بات ہے، سیکھنے والوں کو اس لیے بہت مزہ آتا ہے اس میں کہ وہاں صرف دین سیکھنا نہیں اور بہت ساری نفسانی تفریحات ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں جو دین کے نام پر حلال کر لی جاتی، اور سکھانے والوں کو مزہ اس چیز کا ہے زیادہ، اور ذوق اس لیے اس طرف زیادہ مائل ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات کرنے والے کو، مسجد کی چٹائی سے جڑ کے لوگوں کو دین سے جوڑنے والے کو، اللہ کے ساتھ ملانے والے کو وہ شہرت نہیں ملتی آج کل، جو کسی انٹرنیٹ پہ آ جانے والے کو، یوٹیوب پہ آ جانے والے کو، کسی ٹک ٹاکر کو مل جاتی ہے۔ مولوی صاحب گمنام ہی رہتے ہیں۔ تو دو طرفہ ذہن یہ بن گیا کہ دین کے حصول کے دیگر ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔
مسلمانوں کی پہلے عمومی ایک سوچ تھی اور ہر مسجد کے ممبر و محراب سے یہی تعلیم، یہی دعوت اور یہی مسئلہ لوگوں کو سب سکھایا اور سمجھایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں سے ہم نے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، کوئی بہت پرانے زمانے کی باتیں نہیں، ابھی جو چند سال پہلے اس دنیا سے گزرے تھے، کہتے ٹی وی سور کی طرح نجس العین ہے، خنزیر کی طرح۔ جیسے خنزیر ہے نا، اس کا کوئی جائز استعمال نہیں، کوئی جائز استعمال نہیں۔ تو یہ فرماتے تھے کہ یہ اسی طرح بالکل ایسا سور ہے اور ایسی ناپاک چیز ہے جس کا کوئی جائز استعمال نہیں۔ لیکن پھر خود بتانے والوں کی سوچ بدلی اور پھر سننے والوں کی سوچ بھی ساتھ بدل گئی کہ چلو دین کی دعوت کے لیے، دین کے احکام سیکھنے کے لیے، دین کی بات سیکھنے کے لیے رکھ لیا جائے۔ جتنے لوگوں کے بھی دل و دماغ میں یہ بات ہو، ایمانداری سے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں، آپ لوگوں میں سے کسی شخص نے یا دنیا کسی مسلمان سے بھی جا کے پوچھیں، باقی سارے دلائل کو چھوڑیں، آپ اتنی بات پوچھیں ایمانداری سے، کوئی شخص اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو یا آپ کے جاننے والے یا دنیا کے کسی مسلمان نے بھی دیکھا ہو کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کے گھر میں ٹی وی موجود ہے اور وہ صرف دین سیکھنے کے کام آ رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا۔ باپ بھی اس سے دین سیکھ رہا ہے، ماں بھی دین سیکھ رہی ہے، اولاد بھی دین سیکھ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام اور استعمال نہیں ہے۔ اس سے کوئی بے حیائی نہیں سیکھی جا رہی، کوئی جو ہے وہ بے لباسی اس سے نہیں سیکھی جا رہی، کوئی اداکاری مکاری اس سے نہیں سیکھی جا رہی، کوئی دین کو دبا کرنے والی کوئی عادت، کوئی خصلت اس سے حاصل نہیں کی جا رہی، کوئی ساز گانے بجانے جتنی بھی حرام چیزیں یہ اس سے نہیں، صرف اور صرف یہ پلیت ناپاک گھر میں پڑا ہوا ہے اور مقصد اس کا کیا ہے کہ اس سے صرف دین سیکھا جائے گا۔ آپ نے کوئی شخص ایسا زندگی میں دیکھا؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی شخص بھی مسلمان؟ صرف اتنی بات ہی پوچھیں۔ آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں کہ آپ نے مولوی صاحب کا وہاں سے فلاں مولوی صاحب کی باتیں سننی ہے، فلاں مولوی صاحب کی باتیں سننی ہے، دین حاصل کرنا ہے آپ نے وہاں سے۔ لیکن مسجد میں آنے میں تکلیف ہے، شیطان آنے نہیں دیتا۔ یہ مسجد میں انسان 2-4 منٹ پہلے آ کے جہاں کوئی دین کی مفید بات ہو رہی ہے اپنے وقت کو نکال 2-4 منٹ جلدی وہاں آ کے بیٹھ جائے، شیطان یہ نہیں آنے دے گا۔ وہی کہے گا بھائی جیب سے موبائل نکال کے بعد میں ذرا گھما کے سن لینا۔ تو مجھے کوئی ایک فورم ایسا بتا دیجئے، یہ جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی فورم ہیں جہاں اب لوگ اس عنوان سے بہت سے لوگوں نے اس کو حلال کیا ہوا اپنے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ یہ اس سے دین سیکھیں گے۔ کون سی جگہ ہے جہاں آپ اس کو کھولتے ہی ڈائریکٹ دین تک پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کو ایک دین کی بات سننے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کتنی بے دینی کو اپنی نظر سے گزارنا پڑتا ہے، کتنی بری چیزوں کے اوپر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ جا کے کہیں کسی دین کی ایک بات پہ پہنچتے ہیں۔ اب وہاں بھی کیا دیکھ رہے ہیں لوگ زیادہ تر؟ جو مولوی صاحب لطیفے زیادہ سناتے ہیں، جو مولوی صاحب مسخریاں زیادہ کرتے ہیں، جو مولوی صاحب لوگوں کا مذاق زیادہ اڑاتے ہیں، جو مولوی صاحب جتنے زیادہ غیر سنجیدہ ہیں، جن مولوی صاحب کے ہاں زیادہ گالم گلوچ ہوتی ہے، زیادہ فوش باتیں ہوتی ہیں، زیادہ الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، چند لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو ہمیشہ وہی آدمی مقبول ملے گا۔ آپ تجربہ کر لیجئے، کہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام، ان کا کہیں کوئی کلپ کھڑا ہو دین کے بارے میں اور ساتھ کسی دوسرے کسی ٹک ٹاکر مولوی صاحب کی کوئی بات کھڑی ہو، نیچے لکھے ہوئے چیک کر لیجئے گا کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہے اور یہ مسخرے کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لوگ وہاں کیا کرنے کے لیے آتے۔ لیکن ایک عمومی ذہن، جو انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس سے، اس کو بھی کھینچا جاتا ہے کہ آپ اگر دین کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ کام صرف اس صورت میں بچے گا کہ آپ کو بھی ان جگہوں پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ اگر فیس بک پہ نہیں ہیں، آپ اگر ٹویٹر پہ نہیں ہیں، آپ یوٹیوب پہ نہیں ہیں، آپ کے ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں بنی ہوئی، آپ دین کا کیا کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ جو بیچارہ نہیں جاتا اس کو اس احساس کمتری کا شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو اس احساس کمتری۔ اب کسی مسلمان کو آپ کتنی مفید سے مفید کتاب دے دیں، جس ایک کتاب سے اس کی زندگی بن سکتی ہے،
اس کی آخرت سنور سکتی، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے اس ایک کتاب کے پڑھ لینے سے۔ آپ اس کو جا کے دیکھیں، اگر وہ کتاب لے کے بھی بیٹھا ہوگا، گود میں کتاب رکھی ہوگی، ہاتھ میں موبائل پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، شیطان وہ کتاب نہیں کھولنے دے گا۔ اور پھر اگر کتاب کی طرف بلائیں تو پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کتاب کی PDF ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ اس کتاب کو کھول کے نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے علم کا سب سے پہلا ذریعہ جو آسمان سے زمین پر اتارا ہے، جس کو جتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس چیز کو ذریعہ علم بنایا، وہ کیا ہے؟ قلم اور کتاب۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ان دو ذرائع سے جو اللہ نے مقرر فرما دیے، الکتاب اور القلم، اس سے ہٹ کے علم آ ہی نہیں سکتا ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ذریعہ علم کس چیز کو بنایا؟ علم بالقلم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ پہلی وہی جو ہمارے دین کی نازل فرما رہی ہے وہی ہے۔ اب کیا ہے کہ قلم سے لکھنا چھوٹی بات ہے، اگر آپ کتاب لکھ رہے ہیں آپ چھوٹے، آپ اگر کہیں پوسٹ لکھ رہے ہیں تو آپ بڑے، فیس بک پہ آپ کی پوسٹ آ رہی ہے، آپ کچھ کہیں ٹویٹر پہ آپ 2-4 جملے لکھتے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں۔ آپ اگر کتاب لکھ رہے ہیں آپ بہت چھوٹے آدمی ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے بقا کس علم کو دی ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کتنی مفید سے مفید تحریر ایک انسان اس پہ لکھے، یہ جو گمراہی کا اور جہالت کا سمندر اور سیلاب جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، اپنا سارا دماغ خرچ کر کے اگلے دن آپ کسی پڑھنے والے سے پوچھو، اس کو پتہ نہیں ہوگا اس نے کل کیا لکھا تھا۔ قیمتی سے قیمتی تحریر کی عمر 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ انسان اس پہ اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں ضائع کرتا ہے، اور وہ بس نیچے اس وقت میں فوری طور پہ ذرا حاضری لگ جاتی ہے، 2-4 آدمی آگے واہ 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 کہتے، 2-4 آدمی آگے گالیاں دے جاتے ہیں، تو جبلت کو تسکین ہو جاتی ہے انسان کو کہ میرا لکھا ہوا کام آ گیا۔ 24 گھنٹے بعد آپ اس سے پوچھیں گے اس شخص نے کل کیا لکھا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہو، کسی کو۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت یہ دکھا رہے کہ کتنی کمزور چیز ہے، کتنی فانی اور بیکار چیز۔ اور کتاب دیکھیے، کسی نے صدیوں پہلے کتاب لکھی، آج تک بھی وہ علم زمین پر باقی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی دعوت کو اگر ان فانی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ان ہوائی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، آپ کہیں بس آپ کی دعوت وہی ہے جو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ فلاں فلاں ہے، تو یہ جیسے یہ چیزیں کل کو ختم ہو جائیں گی، تھوڑی سی سمندر کے نیچے تار ہلے گی تو سب بیٹھے ہوں گے اپنے موبائل لے کے پاگلوں کی طرح دیکھتے ہوئے، اس پہ کچھ نہیں آ رہا ہوگا۔ ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا روزانہ؟ تو وہ سارا علم گیا، ساری دعوت گئی، سارا نظریہ گیا، ساری کوشش اور محنت گئی۔ کتاب ہے باقی، اگر اس کو دبا بھی لیا جائے گا پھر کسی وقت میں اٹھ کے آ جائے گی اور پھر دنیا میں اپنا آپ منوا لے گی۔ آپ لوگوں نے یہ مشہور محدث حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا ان کا۔ یہ سیاہ ستہ جو ہمارے ہاں حدیث کی 6 سب سے بڑی کتابیں ان میں سے ایک کے مصنف ہیں، ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اب عالم دین کا خطاب حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عالم اسلام میں کئی صدیاں بہن رہی، نہ اس کو پڑھنے کی اجازت تھی، نہ اس کو پڑھانے کی اجازت تھی، نہ اس کو شائع کرنے کی، چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ اپنا علم کتاب کی شکل میں دنیا میں محفوظ کر گئے، چھوڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت میں پھر اس کتاب کو اٹھایا۔ دنیا کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی شخص عالم دین کی سند حاصل کر سکتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھے ہوئے، اس کو حاصل کیا، اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا۔ ایسے ہی بھائی یاد رکھو، مسجد باقی رہنے والی چیز ہے، ٹی وی فنا ہو جائے گا، یہ انٹرنیٹ تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، یہ کچھ باقی نہیں رہے گا، مسجد باقی رہنے والی چیز ہے، یاد رکھو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس نے باقی رہنا ہے اور اس نے جنت کا حصہ بن جانا ہے۔ یہ ساری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، اس کا یہ ملیا میٹ ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ زمین کا وہ حصہ جس کو اللہ نے مسجد بنایا یہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ جنت کا حصہ بن جائے گا، جا کے وہاں جوڑ دیا جائے گا۔
تو ایک مومن نے اگر اپنا ایمان اس مسجد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مسجد باقی، اس کا ایمان باقی ہے۔ ایک مومن نے اگر اپنا ذریعہ علم اور اپنا مدرسہ، اپنی درسگاہ اس مسجد کو بنایا ہوا ہے، مسجد باقی ہے، اس سے حاصل ہونے والا علم باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس سے حاصل ہونے والا ایمان باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس مسجد سے چلنے والی دعوت باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی تحریک باقی ہے، مسجد باقی ہے، اس مسجد سے اٹھنے والا نظریہ باقی ہے۔ یاد رکھو، آپ اپنے نظریے کو، اپنے ایمان کو، اپنے علم کو جب ان فانی اور جو ہے وہ ان عارضی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ سب علم اور دین بھی سب فانی اور فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت دل میں نہیں بیٹھے۔ تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے جس علم کا حصول ضروری ہے، وہ علم بھی مومن کو کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد سے۔ اس کے بغیر ایک مومن کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور مسجد سے کٹا ہوا مومن، اب دیکھ لیجئے جو طبقہ ایمانی طور پہ، نظریاتی طور پہ یہاں مسجد سے ہٹ کے دوسرے ذرائع سے علم حاصل کر کے وجود میں آ رہا ہے، ان کے علم کی کیا حالت ہے، ان کے ایمان کی کیا حالت ہے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو بہت کم ہے، شر کا پہلو ان لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ۔ ہر تشکیک کا شکار ہوتے ہیں، ہر شک اور فتنے کا شکار ہوتے ہیں، ہر نئی بات کی طرف جو ہے وہ اتنی تیزی سے جا گرتے، کیونکہ مزاج اس کے ذریعے یہی بنایا جاتا ہے، مزاج اس کے ذریعے بنا۔ اور مسجد ہے، وہاں سے اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے اللہ کی دعوت دی جا رہی، وہاں سے وہ یہ اس مسجد کا یہ جو مدرسہ ہے مسجد، اور اس کا جو ممبر و محراب ہے، اس کی سند دیکھے کہاں جا رہی ہے، اس کا سلسلہ کہاں سے جڑ رہا ہے۔ اور ہمارا سارا کا سارا علم تو سند اور سلسلے کے ساتھ باقی ہے۔ ہمارے دین کو اللہ رب العزت نے جو ایک، یوں سمجھیے کہ ایک معجزہ عطا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جس کے ذریعے آپ کا دین قیامت تک اپنی اسی شکل میں باقی رہے گا جس شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا تھا۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس علم کا ایک تسلسل ایسا تسلسل ہے کہ دین کا بہت سا حصہ آج بھی یہ مسجد اور مدرسے میں کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں سے کسی صحابی کے کوئی بات یا کوئی اللہ کا کوئی حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی کیفیت تھی اس وقت، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافی کوئی جملہ اس صحابی کو فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نقل کرنے والے صحابی نے جب آگے اپنے شاگرد کو یا اپنے خود اس سے دین سیکھنے والے کو یہ بات بتائی، تو وہ بات بتا کے وہی کیفیت اختیار کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کیفیت اختیار کی، اور وہ آج تک پھر اس کا تسلسل کبھی ٹوٹا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہر استاد پڑھاتا ہے اور پھر طالب علم کو وہ کیفیت جو پیچھے اس نے اپنے استاد سے دیکھی، اس نے اپنے استاد سے دیکھی، تو اس کیفیت کا براہ راست سند اور سلسلہ کہاں جا کے جڑتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا کے جڑتا۔ تو یہ مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، دین پڑھایا، عقیدہ سکھایا، مسائل بتائے، نظریہ بتایا، جو کچھ بنایا، حتیٰ کہ اپنے لشکر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر تیار فرمائے۔ تو اس کی سند کتنی اونچی ہے، کتنی عالی سند ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تسلسل۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو دین چلا رہا ہے، یہ کبھی نہیں مٹ سکتا کبھی۔ اور آج جہاں کوئی شخص اس دین کو اس تسلسل والے راستے سے، اس تسلسل والے طریقے اور ذریعے سے الگ کسی جگہ پہ لے گیا، بظاہر بہت زیادہ شہرت بھی مل گئی بظاہر اس میں، اور لوگوں کی جو زیادہ اس کی طرف رغبت ہے وہ صرف اس چیز کی وجہ سے کہ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بہت سارا جو ہے وہ پشتارا ایسا ہے جو حلال کے زمرے میں چلا گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ گھر کی خواتین کو اگر ایک مسلمان مدرسے نہیں بھیجتا دین سیکھنے کے لیے،
کسی جو ہے وہ اس پر اس کو اعتبار نہیں کہ وہ وہاں جائے، جا کسی کے وہاں پردہ پڑھایا جاتا، وہاں نہیں جا سکتی گھر کی خواتین دین سیکھنے کے لیے۔ یہ جو مولوی صاحب آپ نے سکرین پہ دیے ہوئے ہیں اپنی خواتین کو نعت سنانے کے لیے، نظم سنانے کے لیے، کوئی نشید سنانے کے لیے، کوئی تقریر سنانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، یہ مولوی صاحب اس عورت کے محرم ہیں یا غیر محرم ہیں؟ آپ سوچیے اگر ویسے ایک پردہ دار خاتون، چلو بے پردہ خواتین کی بات، مسلمانوں کے گھروں میں عموماً پردے اور حیا کا رواج ہوتا ہے، یہی مولوی صاحب اگر ممبر پر سامنے بیٹھے، آپ کی خواتین ان کے سامنے بیٹھ جائیں گی اس طریقے سے؟ سامنے بیٹھیں گے ان کے؟ نہیں بیٹھیں گے نا، پردے بٹھائیں گے آپ۔ تو یہ سکرین پر کیسے حلال ہو گئے ہیں؟ گھر میں خواتین کھلی اجازت، دیندار گھروں میں۔ موبائل پر اگر کوئی خاتون کسی مرد کی اسلامی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ جائز ہے، وہ کیسے حلال ہو گیا؟ وہ داڑھی والا شخص ہے یا بغیر داڑھی والا شخص ہے، وہ مولوی صاحب ہیں یا غیر مولوی صاحب ہیں، وہ دین سنا کی جو نعت سنا رہا ہے یا گانے سنا رہا ہے، وہ کوئی نعت خوان ہے یا گلوکار ہے، آپ کی خواتین کے لیے تو برابر غیر محرم ہے نا، برابر غیر محرم ہے۔ اگر کوئی عورت گانے سنتے ہوئے مل جائے گی اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے، لیکن اگر وہ غیر محرم کو سامنے دیکھ کے نعت سن رہی ہے تو خوش ہو رہے ہیں، ہماری بیوی نعت سن رہی ہے، ہماری بچی نعت سن رہی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ داڑھی رکھنے سے وہ اس گلوکار سے اس کا جو ایک اس نسبت میں برابری ہے کہ جیسے وہ گلوکار ان خواتین کے لیے نامحرم ہے، ایسے یہ مولوی صاحب بھی نامحرم ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ گانے سننا اور نعت سننا ان کے حکم میں فرق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گلوکار کو دیکھنا یا نعت خان کو دیکھنا اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو اس چیز کو بے پردگی کو برا بھی سمجھتا ہے، یہ شیطان اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کے ہاں خود اس شخص کے ہاں بھی جو بے پردگی کو برا سمجھتا ہے پردے کو ضروری سمجھتا ہے، پردے اور بے پردگی کا معیار تبدیل ہو گیا، بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ یہ چلو ایک آدمی ہے، اس کے نزدیک تو پردے بے پردگی کا فرق نہیں، وہ ایک الگ ہے، ایک آدمی کے نزدیک فرق ہے، لیکن یہ شیطان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا معیار بدل گیا۔ آپ مولوی صاحب کے بیان پر جانے کے لیے راستے میں جتنے کنجروں، میراسیوں، بھانڈوں کی ویڈیو سے گزر رہے ہیں تو اس پہ نظر گمانا حلال ہو گیا، کیونکہ اس لیے کہ مولوی صاحب کے بیان کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کیسے حلال ہو گیا، کیسے جائز ہو گیا؟ لیکن اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ آپ دین کی بات سننے کے لیے 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جایا کرے تو شیطان گلا گھونٹ دے گا بالکل۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے لوگوں کی بات فرما رہے ہیں، صدیوں پہلے، اور کتنا بہترین زمانہ۔ فرمایا ایسے مسلمان آ گئے کہ امام صاحب اگر مسجد میں نماز کے اندر قرات لمبی کر دیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا، اس قدر بے چینی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس قدر ایسے کسی نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا، گلا دب رہا ہے انسان کا، سانس رک رہا ہے، گھٹ رہا ہے، تو وہ امام صاحب کے پیچھے نماز میں اس کیفیت میں کھڑا ہوا ہے کہ امام صاحب نے لمبی سورت شروع کر دی، پتہ نہیں یہ سورت ختم ہونے تک زندہ رہے گا یا مر جائے گا نماز کے اندر، یہ حالت ہے۔ مسجد کے ساتھ یہ تعلق رہ گیا، نماز کے ساتھ یہ تعلق رہ گیا۔ بیان میں اگر دین کی کوئی بات سکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، تو ہر 1-1.5 منٹ کے بعد خطیب سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب کی نظر گھڑی کی طرف جاری ہوتی ہے کہ 2 منٹ باقی، اوپر نہ ہو جائیں گے، اور اوپر جا رہے ہیں تو چہروں پر پریشانی نظر آ جائے گی بالکل۔ لیکن آپ موبائل لے کے بیٹھے، ماں آوازیں دے رہی، باپ بلا بلا کے اس بیچارے کا گلا سوکھ گیا، درد ہو گیا اس کو، بچے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ اس چیز کے انتظار میں کہ باپ کوئی محبت کی نظر ان کے اوپر ڈال دے، تھوڑی کوئی شفقت کی نظر ڈال دے، کوئی 2 منٹ ان سے بات کر لے، نہیں ہوگی، تو اس کے لیے وقت نہیں نکلے گا، کہ وہاں ایک مزہ آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، اور وہ شیطان کیا سمجھا رہا ہے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر اس لیے ہیں، یہ شیطان آپ کے ہاتھ میں اس لیے کہ آپ نے اس سے دین سیکھنا ہے۔ آپ یہ مولوی صاحب کو اس لیے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے لطیفے اس لیے سن رہے ہیں، ان کے مسخرے پن آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دین سیکھنا ہے، اس لیے آپ کے لیے ایسا بلا، تو اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ حقوق تک پامال ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر اور پریشانی نہیں۔ اور مسجد میں 2 منٹ وقت سے پہلے آ جانا، 2 منٹ وقت کے بعد بیٹھ جانا، یہ گلے کا پھندا ہے،
معلوم کیا ہو؟ ایمان نہیں جگمگا رہا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ایمان قائم ہو چکا، جم چکا، اس کا دل ایمان پر آ چکا ہے، تو اس کے ایمان کی تو نشانی یہی ہے کہ یہ مسجد آباد کرنے والا آدمی ہے۔ اس کا اصل کام دنیا میں کیا ہے، اس کی اصل لذت کہاں ہے، اس کا اصل قیام کہاں ہے، اس کو اصل مزہ کہاں رہا ہے؟ جب یہ اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا تو یہ من آمن باللہ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت پر ایماندار کہلانے کے قابل ہے کہ یہ واقعی ایمان والا آدمی، اللہ رب العزت اس کے ایمان کا گواہ ہے۔ تو ذرا خود سوچ لے انسان، ہر انسان اپنا خود محاسب ہے نا، سب سے بہترین محاسب انسان اپنا خود ہے، سب سے بہترین مصلح انسان اپنا خود ہے، اپنی خرابی کو، اپنی برائی کو، اپنے عیب کو سب سے بہتر انسان خود جان سکتا ہے۔ تو ہر انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے جس کی سند، جس کا سلسلہ، جس کا نسب اور جس کا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک سند کے ساتھ چلا ہوا آ رہا ہے۔ یہاں پر اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور جہاں شیطان مکس کر کے جو ہے وہ دین دے رہا ہے، تھوڑا سا دین دے رہا ہے، ساتھ آپ کو بہت 80%، 90% تک برائیوں میں، گناہوں میں اور جو ہے بد نظریوں میں، بری چیزیں سننے میں، بیکار باتوں میں، لغو میں، ان چیزوں میں لگانے کے بعد 5% دین دیر تک رسائی آپ کو دے رہا ہے۔ دل کہاں لگ رہا ہے، مزہ کہاں آ رہا ہے؟ موبائل تو جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں دل لگنے کو اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کی نشانی قرار دیا جا سکے، وہاں دل زیادہ لگ رہا ہے۔ جو مسجد ہے جہاں اگر دل لگ جاتا، پچھلے جمعہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جب مسجد کو اپنا گھر بنا کے، اپنا وطن بنا کے وہاں بیٹھ گیا، تو اللہ رب العزت اس طرح خوش ہو رہے ہیں، میں ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے کسی کا گمشدہ رشتہ دار، کوئی گمشدہ عزیز، کوئی گمشدہ پیارا اس کے گھر واپس لوٹا ہے، وہ اس طرح خوش ہو۔ اللہ رب العزت کو کیا حاجت ہے کہ بندے اللہ رب العزت کو سجدے کریں؟ اللہ رب العزت کو کیا حاجت ہے کہ بندے اللہ رب العزت کا گھر آباد کریں؟ اللہ کی بادشاہت میں کیا کمی آتی ہے یا کیا اضافہ ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خود خطاب کر کے فرما رہے ہیں، میں تم سارے کے سارے انسان دنیا کے سب سے نیک، پارسا، متقی انسان کے سانچے میں ڈھل جاؤ، سارے کے سارے انسان، تو تمہارا یہ عمل میری بادشاہت میں ایک ذرے برابر بھی اضافہ نہیں کرتا، میں تمہاری عبادت سے غنی ہوں، اور تم سارے کے سارے انسان، اولین آخرین، جن بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے، اور میں دنیا کے سب سے بدکار، سب سے برے، سب سے فاجر انسان کے قالب میں ڈھل جاؤ، سارے کے سارے نافرمان بن جاؤ، ہماری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت بندوں کی عبادت سے بھی غنی، اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں سے بھی بے پرواہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کے فرما بردار بننے سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ کسی کے نافرمان بننے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی نقصان آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ بندے تو جب مسجد میں آ جاتا ہے، تیرے مسجد میں آنے سے، بیٹھنے سے، میرا ذکر کرنے سے اللہ رب العزت فرما رہے مجھے ایسی خوشی ہوتی جیسے کوئی گمشدہ گھر میں لوٹا ہے۔ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ کہ اس چیز کی خوشی ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت کی بات مانی، بندے نے اللہ رب العزت کے گھر کی عزت کی، بندے نے اللہ رب العزت کے یہ گھر اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کا مقام سمجھا، اور اپنی پناہ گاہ، اپنے گھر کو سمجھنے کی بجائے، دنیا کو سمجھنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بادشاہت کو اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے پناہ گاہ سمجھا، اللہ رب العزت اس پر اس طرح خوش ہو کے مسکرا رہے، پر اس طرح اس پر اپنی رضا، اپنی رحمت اللہ رب العزت اس پر لوٹا رہے۔ اللہ رب العزت کو کیا حاجت تھی اس چیز کی؟ لیکن ہر انسان اپنا محاسب بنے، اس بارے میں ہر انسان اپنا محاسب بنے کہ کیا مسجد میں آنے سے، مسجد میں کچھ وقت گزارنے سے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کوئی بات سننے سے کوئی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، دل میں محسوس ہوتی؟
بھی لذت آتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں، اس احساس سے کوئی اپنے اندر ایک شکر کا جذبہ، شکر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اتنی بڑی بادشاہت میں، اتنی بڑی سلطنت میں ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا۔ کبھی دل میں اس چیز کا احساس آتا ہے نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو یہ عین ایمان، اور اگر نہیں آتا تو فکر کی بات۔ اگر ہمارا دل مسجد کی جگہ کہیں اور بہت زیادہ لگتا ہے اور مسجد میں آنے سے ہمارا دم گھٹتا ہے، اگر ہم اپنے لیے ایمان کی حفاظت کا، ایمان کے حصول کا، ایمان کے سیکھنے کا مرکز اور اس کا مدرسہ اور اس کی درسگاہ کسی اور جگہ کو سمجھتے ہیں مسجد کو چھوڑ کے، حالانکہ اللہ رب العزت نے مسجد کو ہمارے لیے اس کی درسگاہ بنایا، تو یہ ایمان کے لیے فکر کی بات ہے بھائی، ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ ایک مسلمان مسجد کو اپنا ایسا گھر بنائے، ایسا گھر کہ اس کو ذکر کے لیے جو جگہ پسند ہو مسجد، دعا کے لیے جو جگہ پسند ہو مسجد، عبادت کے لیے جو جگہ پسند ہو مسجد، اپنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جگہ پسند ہو مسجد، دنیا کے فتنوں سے کٹ کے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ پسند ہو، جو عافیت کا گوشہ انسان اپنے لیے سمجھے کہ میں جب یہاں آ گیا اب میرا ایمان بھی محفوظ ہو گیا، میرے نظریات اور میرے خیالات بھی محفوظ ہو گئے، اپنے لیے وہ گوشہ عافیت جس جگہ کو سمجھے وہ جگہ مسجد ہے، اللہ رب العزت کی زمین پر مسجد۔ یہاں آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی پوری خوشی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا، اللہ رب العزت اپنی ساری رحمتوں کا رخ اس کی طرف فرماتے کہ بندہ میرے گھر آ گیا۔ بندہ جب اللہ رب العزت کے گھر میں آ گیا، اپنے گھر میں آئے ہوئے کا، تو دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی آدمی بھی اس کو اکرام کے بغیر واپس نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین، اللہ رب العزت سب سے زیادہ عطا فرمانے والے، سب سے زیادہ محبت فرمانے والے، سب سے بڑے سخی داتا، وہ اپنے گھر میں آئے شخص کو ایسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں گے، اس کو بغیر کسی اکرام کے واپس لوٹا دیں گے، اس کو بغیر کچھ دیے اللہ رب العزت واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی شان سے ایسا سوچنا بھی بعید ہے ایک مسلمان کے اپنے ایمان کی بنیاد۔ تو ایک مسلمان جب مسجد کو اپنا یہ سب بنا لے گا، اس کو جو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ، اور میں جب کوئی مشکل صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی، کانا اذا حسبہ الامر، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس نے تھوڑی سی پریشانی میں، تھوڑی سی گھبراہٹ میں ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کس طرف دوڑے؟ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مسجد میں جا کے نماز میں کھڑے ہو کہ اس مشکل سے کون نکالے گا؟ اللہ ہی نکالے گا۔ تو بجائے اس کے کہ انسان ادھر بھاگے، فلاں کے گھر جائے، فلاں کا دروازہ کھٹکھٹائے، فلاں سے جا کے کوئی مدد مانگوں، فلاں سے جا کے کوئی رہنمائی نے کچھ کروں، سیدھا اس دروازے پر پہنچا جو بس سب سے بڑا دروازہ، اللہ رب العزت مسجد میں آ گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی پریشانی دور فرمائی۔